رزق کے سارے دروازے اسی وقت کھول دیے جاتے ہیں جب بندہ اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ میں تمہیں وہاں سے عطا کروں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن شرائط یہی ہے کہ اللہ پر توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے کنیکشن مضبوط، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، آنسو بہانا، صرف اللہ رب العزت سے مانگنا، یہ انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جو انسان کبھی اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ اور یقین کیجئے جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے رزق کے سارے دروازے ایک ایک کر کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت پیسہ کماتے ہیں، وہ دین پر نہیں بھی چلتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، عبادت بھی نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ڈھیروں پیسہ کمانے کے باوجود وہ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ بظاہر تو بڑا پیسہ کماتے ہیں لیکن وہ پیسہ ایسا ہوتا ہے جیسے کمایا ہی نہ ہو کبھی، کیونکہ اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ پیسہ جو کمایا وہ بیماریوں میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر توکل سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ ایمان کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی اگر ہم کام نہ کریں، ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام نہیں کرتے اور اللہ پر بھروسہ کامل یقین ہے، نماز بھی پڑھ رہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہماری زندگی میں رزق کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ پیسوں میں جو برکت ختم ہو چکی ہے کیا ان پیسوں میں برکت آ جائے گی؟ ہماری صحت جو ختم ہوتی جا رہی ہے کیا صحت اچھی ہو جائے گی؟ گھر میں جو لڑائی جھگڑا فسادات پھیلے ہوئے، ہر دوسرا بندہ بہن بھائیوں کی بات کرے نفرت کرنے لگا ہے، بچے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے لگے ہیں، ماں باپ یہ سوچ رہے کہ میری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہو، آپ اس پر بھروسہ رکھتے ہو، کامل یقین کرتے ہو، مضبوط عقیدے کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو۔ اب اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ پیسے کمانے کی، پیسہ بہت ضروری ہے انسان کی زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانا ہم پر فرض کیا ہے۔ اب رزق حلال کمانے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور مجھے ایسے ہی پیسہ ملتا جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اب دیکھ لیجئے انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، یعنی ہاتھ پیر مارتا ہے، وہ نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب جا کر وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ دین پر چلنا شروع ہوتے ہو، آپ محنت بھی کرتے ہو، آپ رزق حلال بھی کماتے ہو، اب پیسہ تو آپ نے کما لیا اپنی محنت سے، اب اس میں برکت کہاں سے لاؤ گے؟ اب جب پیسہ کمانے نکل پڑے ہو، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ پیسہ دور بھاگ رہا ہے، اس پیسے کو قریب لانے کے لیے کیا کرو گے آپ؟ اللہ سے کنیکشن مضبوط کرو گے، اللہ سے دعا مانگو گے، نماز پڑھو گے، اس کو راضی کرو گے۔ جب اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی پریشانیاں دنوں میں غائب ہو جائیں گی۔
کچھ لوگ آپ نے ایسے زندگی میں دیکھے ہوں گے جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اللہ والے ہیں, انہیں ٹینشن نہیں ہوتی رزق کی, وہ محنت ضرور کرتے لیکن کم پیسوں میں اچھا گزارا, اچھی صحت, 80 سال 90 سال کی عمر میں بھی ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. ہے نا تعجب کی بات, حیرت اور تعجب کی بات یہ کہ وہ اس عمر میں پہنچ کر کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتے اور ان کی عمریں بھی اچھی ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنا, اللہ رب العزت کو راضی رکھنا. وہ پوری فیملی, جب گھر کا بڑا سربراہ جو ہوتا ہے مرد باپ, میں اس کی اگر بات کروں, وہ اپنی فیملی کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے کہ یار میری فیملی وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گی, یعنی ناشکری نہیں کرے گی. اس سے رزق دگنا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے کہ آپ کم میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو کہ اللہ تو نے مجھے اتنا ہی نوازا, یہ بہت ہے میرے لیے, اگر تو یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا, تو ہر چیز پر قادر ہے. اس پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندے کو تھوڑا سا ہی دیا لیکن اس پر اس نے شکر ادا کیا. اور پھر کتنی خوبصورت دعا ہمیں ملی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں, ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو لازماً پڑھیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کا اہتمام کیا کریں, کم سے کم 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں. اب وہ جب گھر کا بڑا سربراہ خود جب دین پر چلنا شروع ہوتا ہے, پھر اپنی فیملی کو لے کر آتا ہے, تو پورے گھر کا ماحول یقین مانیے سچ بتاؤں جنت بن جاتا ہے. وہ گھر جو ہے جنت کیوں بن جاتا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. وہ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ اس گھر کا ہر فرد, ہر ممبر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے. وہ تھوڑے میں بھی خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ان گھروں میں پریشانیاں نہیں آنے دیتا, بیماریاں نہیں آنے دیتا, مصیبتیں نہیں آنے دیتا, کسی بھی طرح کی کوئی مشکل آفت و بلائیں نہیں آنے دیتا. اس لیے میرے دوستو اللہ پر توکل لازمی کرو. اپنے رزق میں خالی پیسوں کی بات نہیں ہے کہ بندہ پیسوں کے چکر میں, مال کے چکر میں نہ. عمر کا ایک حصہ ایسا ہے جب بندہ 50 سال کراس کر جاتا ہے. مجھ سے بڑے بڑے بہت سارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, میرے بہت سارے دوست ہیں, میرے بہت سارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, مجھ سے چھوٹے بھی ہیں, سب دیکھ رہے ہوں گے. لیکن عمر کا ایک حصہ جو 50 سے اوپر والے ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے, مانیں گے. اس حصے میں بندہ چاہتا ہے مجھے سکون ملے, میری صحت خراب نہ ہو, کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے, کہیں مجھے موت نہ آ جائے. وہ جینا چاہتا ہے. انسان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے 40 سال کے بعد وہ چاہتا ہے میں سکون میں آ جاؤں, میں جینا چاہتا ہوں, مجھے سکون ملے, ہر چیز عیش و آرام والی مل جائے مجھے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہو, اپنا فیوچر اچھا چاہتے ہو, تو سچ بتا رہا ہوں اللہ پر توکل ایسے کرو کہ رب راضی ہو جائے. تم جب دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھاؤ, مانگنا شروع کرو, وہ بس برساتا جائے, تمہیں ملتا جائے. اس کی رحمتیں گھٹا بن کر چھاتی رہیں. اللہ کی رحمتیں جب اترتی ہے, فرشتے آتے ہیں, آپ کے گھر میں پیار محبت والا ماحول ہوتا ہے. آپ مجھے اتنا بتا دیجئے, اس گھر میں بیماریاں آ سکتی ہیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں. خالی پیسوں کی بات نہیں ہے, صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, سکون کی بات کر رہا ہوں. یہ بیماریاں نہیں ہوں گی, زندگی میں سکون. پریشانیاں نہیں ہوں گی, زندگی میں سکون. رزق کی آپ کے گھر میں برکت ہے, وسیع مقدار میں رزق موجود ہے, پیسہ بڑا بہترین طریقے سے آپ کے پاس آ رہا ہے, مختلف ذرائع سے آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے.
کیسی پریشانی, کوئی بیماری نہیں ہے, جسم ہر بیماری سے پاک ہے, تو مزہ آتا ہے لائف جینے کا. کمزوری نہیں ہے تو مزہ آتا ہے لائف جینے کا. لیکن جب ان میں سے ایک بھی پرابلم آ جائے تو انسان کی پوری باڈی کانپ کر رہ جاتی ہے. لیکن جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ سے مدد طلب کرتا ہے, اس کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اپنی صحت کے لیے, رزق میں برکت کے لیے, پریشانیوں سے نجات کے لیے, بیماریوں سے نجات کے لیے, مشکلات سے نکلنے کے لیے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کی اللہ پاک دعا قبول فرما لیتا ہے. وہ خاص بندے کون ہیں؟ جو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور یقین کیجئے قرآن مجید تو دلوں کا سکون ہے, اس میں پڑھا کرے. خود یہ نہ سوچے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں تو قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوں, قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہوں, استغفار بھی چل رہا ہے, درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں, پھر کیوں گھر میں پریشانی ہے؟ ہماری اولاد ہماری ذمہ داری ہے. بات بہت غور سے سنیے گا. اولاد کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے, اچھی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں, ہم جس طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم جس طریقے سے اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, ہم جس طریقے سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہی بات, یہی طریقے ہم نے اپنی اولاد کو سکھانے ہیں. اور جب اولاد اور ہم سب مل کر یہ اس طریقے پر عمل کرنا شروع کریں گے, یعنی کہ ایک گھر میں ایک فیملی رہتی ہے, وہ جب سب مل کر اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو گھر خود بخود جنت بننا شروع ہو جاتا ہے. میں نہیں مانتا کہ ایک ایسا بھی دنیا میں گھر ہو جس گھر کے اندر پوری فیملی عبادت کرتی ہو, اللہ کو مانتی ہو. دنیاوی کام تو کر رہے ہیں, منع نہیں ہے, آپ سارے دنیاوی کام کر رہے ہو. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہو, آپ دن میں ٹائم نکال کر قرآن مجید پڑھتے ہو, استغفار کرتے ہو, درود شریف پڑھتے ہو, چپ چپ کے رات میں اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو. کیا خوبصورت مزہ ہے. تو جب پوری فیملی ایسی ہو جائے, کر کے ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی, پوری فیملی 7-8 لوگ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں, 10 لوگ رہتے ہیں, 5 لوگ رہتے ہیں, 3 لوگ رہتے ہیں, جتنے بھی فرد رہتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جب سب ایسے ہو جاتے ہیں تو اس گھر میں فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. اور 110% کوئی بھی عالم, کوئی بھی مفتی, گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, خود بولے گا, خود اپنی زبان میں یہ سمجھائے گا آپ لوگوں کو کہ یار وہ بہترین گھر ہے جس گھر میں پوری فیملی عبادت کرتی ہو. اور یقین مانیے وہ فیملیز آپ کے سامنے بھی ہوں گی, آپ کے آس پڑوس میں ہوں گی, آپ کے رشتہ داروں میں ہوگی. اور اس فیملی کو غور سے دیکھیے گا, ان کا چہرہ دیکھیے گا, کتنے فیملی کے ہر ممبر کا چہرہ بہت خوبصورت ہوگا, نورانی چہرہ ہوگا. دوسری بات آ جاتی ہے, اس فیملی میں کوئی بیمار نہیں ہوگا, یعنی ایسی بیماری, دیکھیں نزلہ زکام بخار تو یہ تو نارمل ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. ایک ایسی بیماری جس میں, جو خطرناک بیماری ہم جسے کہتے ہیں, جس میں خدشہ رہتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ چلے جائے گا یا بندہ ہی دنیا سے چلا جائے گا, ایسی کوئی خطرناک بیماریاں نہیں ہوتی. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے ایسے گھر کا, بڑے خوشحال ہوتے ہیں, بڑے پرسکون لوگ ہوتے ہیں, کم بولتے ہیں وہ, اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. یقین کیجیے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے تو ایک کام ضرور کیجیے, رات میں سونے سے پہلے ایک الارم لگا لیا کریں. رات کو 3 بجے 3:30 بجے خاموشی سے پوری فیملی اٹھ جائے, چپ چپ کے رو رو کر اپنے اللہ سے مانگنا ہے بس. پیسہ ہے تب بھی مانگنا ہے, نہیں ہے تب بھی مانگنا. پیسہ ہے
آپ رزق میں برکت مانگو، صحت میں، عمر میں برکت مانگو، صحت میں برکت مانگو، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، ان سے نجات مانگو، حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا مانگو. پھر دیکھو کیسے زندگی بدلتی ہے، پھر دیکھو گھر کیسا جنت بن جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، اور اگر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس اپ نمبر پر آپ ضرور کانٹیکٹ کریں. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، خود بھی پڑھیے اور بچوں کو بھی پڑھوائیے. زندگی بن جائے گی. گھر میں جب اللہ کا نام گونجے گا تو آپ کی زندگی میں خود ہی سکون آنا شروع ہو جائے گا. بیماریاں گھر سے بھاگ جائیں گی، پریشانیاں بھاگ جائیں گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.